بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے گھیر کر ایک کمرہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی، یہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے۔ پھر ان لوگوں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سنی، وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ کھکھارنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اس کام میں برابر لگا دیکھا تو ڈرا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر وہ تم پر فرض کر دی گئی تو تم اسے ادا نہیں کر سکو گے۔ تو لوگو، تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل یعنی بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز قبیلہ بنی عبد الاشہل کی مسجد میں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر سنت پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سنت نماز کو گھروں میں پڑھنے کی پابندی کرو۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملے تو ان سے وتر کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں اہل زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو، پھر میرے پاس لوٹ کر آؤ، اور وہ تمہیں جو جواب دیں اسے مجھے بتاؤ۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور پوچھا کہ ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سراپائے قرآن تھے۔ پھر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کے متعلق پوچھنے کا خیال آیا، تو میں نے کہا، ام المومنین، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، کیا تم سورت المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض قرار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 1 سال تک قیام کیا، یہاں تک کہ ان کے قدم سوج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر کی آیتوں کو 12 مہینے تک روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی اور رات کا قیام اس کے بعد کہ وہ فرض تھا نفل ہو گیا۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کے متعلق بھی پوچھ لوں۔ تو میں نے کہا، ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وتر کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی رکھ دیتے تو اللہ تعالیٰ رات میں آپ کو جب اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا، تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 8 رکعتیں پڑھتے، جن میں آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے، ذکر الہی کرتے، دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 1 رکعت پڑھتے، تو اس طرح کل 11 رکعتیں ہوئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو وتر کی 7 رکعتیں پڑھنے لگے اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، تو میرے بیٹے اس طرح کل 9 رکعتیں ہوئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ اس پر مداومت کریں، اور جب آپ نیند
بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے رات کا قیام نہیں کر پاتے تو آپ اس کے بدلہ میں دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ پوری رات صبح تک قیام ہی کرتے، اور نہ ہی کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے سوائے رمضان کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرے گا تو اس کے گناہ جو پہلے ہو چکے ہوں بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، آپ کی نماز کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ نے آنے والی رات میں بھی نماز پڑھی اور لوگ بڑھ گئے تھے، پھر تیسری یا چوتھی رات میں لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نکلے ہی نہیں، پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم نے جو دلچسپی دکھائی اسے میں نے دیکھا تو تمہاری طرف نکلنے سے مجھے صرف اس چیز نے روک دیا کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگاتا اور ہر گرہ پر تھپکی دے کر کہتا ہے، ابھی رات بہت لمبی ہے بس سوئے رہو۔ تو اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش دل ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ بد دل اور سست ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے تو وہ بھی تہجد پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔